شیخ صاحب، ناظرین کے لیے اس بات کو آسان کر دیجئے کہ کیا ناظرین کا یا منکرین احادیث کا اور جو مستشرقین ہیں ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ احادیث کے اندر یہ جو بات ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، تو کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض مقامات پر دنیا کے اندر سورج ہمیشہ یا 6 ماہ تک طلوع ہی رہتا ہے، غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہ سورج غروب ہی رہتا ہے، رات ہی رہتی ہے، تو پھر یہ کس طرح اجازت طلب کرتا ہے اور کس طرح سجدہ کرتا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور جو محدثین اور ائمہ اور علماء کی شروط ہیں حدیث کو لینے کی اس کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا یہ صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورج کا، چاند کا سجدہ کرنا، ستاروں کا سجدہ کرنا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم، کہ اے مخاطب تو دیکھتا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں ہر وہ چیز، اور سورج اور چاند اور ستارے، درخت، چوپائے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کے سجدہ کرنے، چاند کے سجدہ کرنے، ستاروں کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جیسے پہلے ہم نے یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز ایک ایسی ہے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کے اندر قاعدہ اور کلیہ تعامل کا یہ ہے کہ حدیث یا قرآن کی آیت کے اندر جو بھی ایسی چیزیں جن کے بارے میں، جن کا تعلق غیب سے ہے، عقل جن کا ادراک نہیں کر سکتی، مشاہدہ جن کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، یا سائنس یا یہ جدید آلات جہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کما حقہ جیسے وارد ہوئی تسلیم کرنا پڑے گا۔ صحیح مسند احادیث کے اندر، جو صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کی آیت سے جو چیز ثابت ہے ہمیں اسے ماننا پڑے گا جب اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقل نہیں تسلیم کرتی، یا یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ اب یہ چیز چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، پہلی بات تو یہ ہے، لہٰذا ہمیں جیسے وارد ہوا ہے ہمیں اسی طرح اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا، چاند کا سجدہ کرنا، ستاروں کا سجدہ کرنا، یہ ہم جب سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے انسانوں کی طرح ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے سورج کے لائق ہے، جیسے چاند کے لائق ہے، جیسے ستاروں کے لائق ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ سورج بعض علاقوں میں ہوتا ہے، بعض علاقوں میں غروب ہوتا ہے، تو کیسے ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی یہ بات کی ہے، جن علاقوں کے اندر سورج غروب ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تب وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ کب سجدہ کرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے۔ فذالک قولہ تعالیٰ، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، یعنی اس کی طرح جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ مدار اور اپنے ٹھکانے کے اندر چلتا ہے۔ تو جب یہ سورج چلتے چلتے اپنے مدار میں عرش کے نیچے جاتا ہے، اس کے برابر، یعنی عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جب سورج اس کے برابر نیچے پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، لیکن کس انداز میں کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ، چونکہ یہ غیبی چیز ہے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب تک انسان مشاہدہ نہ کرے، عقل اس کا ادراک نہ کرے، تب تک ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں ان کی کیفیات کو معلوم کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کی عقل سے یہ بالا تر چیزیں ہیں، انسان کے تجربے اور مشاہدے سے یہ بالا تر چیزیں ہیں، لہذا جیسے ہمیں بیان کیا جائے گا ہمیں اسی طرح اس کو تسلیم کرنا ہے۔